دا شکل او شو دی خپل روډینه بان کړل کاورینګ یو کو تو سره په ایف سیټ شه د میشه مارکیټ ته چې په اشه خلک تجربه دي کاروبار کوي هغه خپل دکانې ته راغلي دي په هغه دکانې باندې نه دی سیل د پرته شي لګولې دي نه سکیورټي په دراولې دي دي د اس شیخ خپل چې ټیم کمانډوز دي ار غوښتي دي کینټ نکړي چې میش نه کینټ کلیرنس کوي د مارکیټ ته کینټ نه بار ده په منشه بیا تجارتي مراکز دي روډ ته یو طرف ته کینټ ته په روډ ته بیا د تجارت جګ دي په هغه شه د میش د ټیم تجربه دي د خپل کاروبار د پرتلې دي خپل دي قانوني پلوس کړی دي په دغه دوران شه دي په سنایپر باندې وشتي دي په سنایپر باندې وشتي د خپل دکانې مخه ته پروت دي د هغه باوجود چې کله دی ولګېدل د هغه سره بچیون وي د هغه سره فیملیز نه راغوي ا دې تړپ کې لګیا دي خو دې د شګولې د پرشا د طرف نه اجازه نو په هر حال بیا بارو درېدل په دشه دا ډومبه واقع سره ټیک مونږ ته وایي یا په دې په دغه اوس په دې دوران کې سرجی بیا دغه د پر 112 ولا راغلي دي ځکه چې هغه فوري تور باندې ځانونه رسولي دي هغه چې څنګه لښونه راچې ګور کنه دې بیا فایر پکړې د 112 ولا والله شنو مو چاته وایي لښونه مو چاته وایي هغه مطلب خپل گاډي پرې کې دي تلې دي بیا د خپل څه طریقه باندې خپل گاډي مرایستلې دي بیا سرجی پولیس ورغلي دي په اي پي سي کې ځکه چې الته لښونه پرته دي دلته بهر بدنه یو په انتظامی او حالت پولیس ته ګرانونه ته لښونه اچي هغه سرجی د دې په وجود هم چې کله د اي پي سي ورسته د اي پي سي باندې هم دغه شوې دي په دې کې تقریبا مستان شو لښونه پرته دي ځای په ځای په هر حال چې کوم دي د هغه ورسا هغه چې وایي بیرونه کوي په دا ورس کې چې موږ ته د لښونه خوراکي خو د دې د لښونو د ورکول اجازه نو په دې ټیم کې ډي پی او مرغای د دې سره رابطه وکړه هغه ته وویل چې کتم ورغله د تم موږ زموږ ورنه یو کته ورغله او ته په کې ولګې د تم نه عزت تقریبا مازدیګر ټیم کې دا واقعیا کړی دا او په یو بجا باندې لښونه ورکړل هغه په سوال زری په میناتونو راډونو احتجاجونه وشول خلک نرینا زنینا راډونو ته روډو ته وروتل روډونه بند کړل خو بیا مطلب لکه د لښونه په یو بجا د شپې ورسته ملو شوې دي خو هغه کچرته ډومبه واقع ختم شو کچرته سرجی مونږ ته دغه لښونه په هغه ټیم ملو کې د شي چې د دې ژوندۍ بچ شوی و دا په هغه بیا دوی مراله تاسو مطلب چې پوره باندې احتجاج کوو تاجرانو برادرای بیا دینه پس دا ریزلټس دا شې څنګه ورانه د پرون وکیم چې سرجی کوم وکنه مونږ په دې ځای کې د شوک چې کوم د کنه په دې ځای کې خوراش ډیر زیاتو دراش ډیر زیاتو د دې کوم روډ دی دا روډ دی بند کړو حالانکه مونږ چې د سره خبره کوله کنه د مونږ ته په دغه پرونه راغلي خبره مونږ د دې روډ تکړه و چې د روډ کولاو کې خو دې مونږ ته دا ایکسکیوز کړو چې مونږ د دې روډ کولاو کوله په فیور کني تاسو به هم داسې نه وایي چې د روډ کولاو کې چې مونږ ته تفشیش ته پر نور یې غیر روان دي هغه مونږ د دې سره تسلیم کو چې بالکل مونږ تا باندې پریشر نشته ته به د روډ نو کولاو کوي په دې دوران کې سرجی مونږ کسان په کمپلیکس کې او د دې ځینې کسان بیا کمپلیکس ته مارچ مې کړی دی خو هغه هم داسې کړی دی چې سرجی دلته الله چوک ورته وایي الله چوک صدر تاڼه په هغې باندې کمپلیکس ته تللی د دې سایډ ټچینګ نه دی کړی په دې دوران کې پولیګو کې کسان راوتی دي چې دا اکثر کسانو لیدلی دي ویګو کې کسان راوتی دي هغه پیلا چوټ نه هغه فایرینګ کړی دی ویګو والا او ساده کپړو کې په ګاډي کې وسرجی نه ګاډي کې ساده کپړو او ساده کپړو کې بالکل هغه فایر کړی دی هغه نه پس نه داسې کسان چې د څومره کسان په د سوشل میډیا باندې سرجی شي هغه نه بالغي وړي کې مشومان دي چې هغه د دې سایت ته ورغلي دي داسې کسان سرجی نه دي چې مطلب اته مونږ ته طرف نه دي یو منټ لکه تاسو سو دا خلک پیژنې کنه بس ساده کپړو کې نه معلوم دي دا نامعلوم دي دا دین واقع کې بالکل او په دغه سرجی د دې سره چې د کوم دهشتګردي شو کړی دي کنه په دغه د مونږ یو سیرونه کاسته 18 مهینه پهلا د دې هر څه ویډیو اف آی آر هر څه موجود دي چې دیو چت کړی دی جماعت نه جی زه لګزان پوهه ما بالکل سر زما مطلب تاسو خبره دا ده چې د لومبه واقع زیاتې شوې دي نو دا د هغې ریاکشن او د دویمه کې چې شوی دی د دې پته لګي نه داسې ده که مطلب زه غلط نه یم ویایه 18 مهینه سرجی د هغې کېږي 18 مهینه چې د هغې کوم هغه دي که نه فیملیز هغې سره تمام تر ثبوت پرته دي د اسلام آباد پورې مسینګ پرسن کې د دې کیس لګیا او ډي پي او صاحب د دې خپل دا ته تسلیم کړی دی چې تاسو کاس ته موږ سره دی تاسو کاس کلیر دی او تاسو کاس موږ سره کلیر دی اوس چې کله سرجی ته د لښونه میډیا ته وکړل تصویرونه یې جاري کړل په هغې کې د سیلوني والا کس چې کوم دی چې د دې اوچت کړی دی هغه کس دې شو چې دا موږ سره دا مطلب اټې کې کړی دی د دهشتګرد
ځکه داسې خبره کې غلط شم خیر تاسو مالا خبره داسې خبره نه ویړ کې زه اردو کې خبرې کوم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں جرگے کے معززین کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا اور ہم جرگے کے دوران ہی یہاں پہ آئے ہیں، ورنہ ہمارے روایات کے مطابق جرگے کے اندر بن بلائے کوئی نہیں جاتا، لیکن آپ لوگوں نے ہمیں اجازت دی، ہم آپ کے مشکور ہیں۔ ہمارے بہت سارے ساتھی آئے ہیں، وہ باہر ہیں، ہم سمجھ رہے تھے کہ آپ اوپر آ جائیں گے تو مشترکہ بات ہو جائے گی، لیکن آپ نے یہاں پہ موقع دیا۔ باقی تو آپ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ صورتحال آپ کو معلوم ہے، حالات آپ کو معلوم ہے، اور جو بھی آپ کہیں گے، چونکہ آپ تمام مشران ہیں، معززین ہیں، اور یہاں پہ جب بیٹھے ہیں تو ایک مسئلے کے حل کے لیے بیٹھے ہیں، تو آپ جس طریقے سے بھی مناسب سمجھیں، عوامی نیشنل پارٹی آپ کے ساتھ ہے، اور یہ جو واقعات ہوئے ہیں ہم آپ کے دکھ اور درد میں برابر کے شریک ہیں۔ ہم کل آنا چاہ رہے تھے لیکن پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ ہوا کیا ہے اور کیسے یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ ہمارے پارٹی کے لوگ تو آپ کے ساتھ تھے، لیکن چونکہ یہ امن مارچ جس کو پاسون بھی ہم کہتے ہیں، امن پاسون، وہ چونکہ تاجران برادری کے سرپرستی میں ہو رہے تھے، تو یہ کسی پارٹی کا پروگرام نہیں تھا، بلکہ تمام بنو کے تاجرین اور تمام لوگوں کا مشترکہ پروگرام تھا۔ لہٰذا اس پروگرام کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ ایک اتنی یونٹی اور اتنا اتحاد شاید کسی اور شہر میں آپ کو نہیں ملے گی، تو ہم اس یونٹی کے حوالے سے، اور آپ نے کیا مانگا؟ امن مانگا، تو امن کے لیے بھی اگر ان کو تکلیف ہے تو یہ دل دکھتا ہے کہ اتنا متفقہ تمام ساتھی آئے اور ایک امن کی بھیک مانگ رہے ہیں، اور اس میں بھی بقول آپ لوگوں کا کہ ایک گاڑی آئی اور اس میں نامعلوم لوگ موجود تھے۔ ہم تک جو واقعہ پہنچا ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہے، جو میڈیا میں آیا ہے وہ بھی اس طریقے سے نہیں ہے، جو آپ بتا رہے ہیں یہ بالکل اس کے برعکس ہے کہ آپ ہی کے پروگرام میں بیچ میں ایک گاڑی آئی اور اس میں سے لوگوں نے فائرنگ کی، نہ آپ لوگوں نے پتھراؤ کیا، نہ آپ پہ ڈائریکٹ کسی نے یعنی گولی چلائی، نامعلوم لوگوں نے آپ پہ گولیاں چلائی۔ یہ بقول آپ کے، میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، جو اصل مسئلہ تھا وہ پہلے دھماکے کا تھا، یعنی جو کینٹ کے دیوار کے حوالے سے دھماکہ ہوا، تو اس میں جو عوام دکاندار پھنس چکے تھے ان کو ٹارگٹ کیا گیا اور ان لوگوں کو شہید کیا گیا اور زخمی کیا گیا۔ جو دکھ تھا، درد تھا، وہ یہاں کے بنو کے باسیوں کے لیے اور تاجروں کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ نہ لاش دے رہے تھے، جو لوگ لاش اٹھا رہے تھے ان پہ گولی چلائی جا رہی تھی، اور ہم ایسا سمجھے کہ یہ کربلا ثانی تھا، کہ یہاں پہ ایک ایسا ماحول پیدا ہوا کہ لوگوں کے سینے کو گولی سے چلنی کیا گیا۔ تو آپ کا دکھ، درد اور تکلیف یہ بجا ہے، اور چاہیے تو یہ تھا کہ امن کا قیام تو حکومت کی ذمہ داری ہے، اور حکومت میں صرف پولیس نہیں ہے، یہاں پہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیاں بھی ہے، ان کو بھی امن قائم کرنا ہے۔ تو اگر وہ امن قائم کرنے میں ناکام ہیں تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں کہ اگر یہ لوگ یہاں پہ ہیں، اور ہم نے سنا ہے کہ آپ کی ایک ڈیمانڈ یہ بھی ہے کہ چونکہ گڈ اور بیڈ کے حوالے سے بھی بات ہے، اور کچھ ایسے دہشت گرد ہیں جو کینٹ کے اندر بھی ہے اور کینٹ کے باہر بھی ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ ان دہشت گردوں کا صفایا ہو، تو بجائے اس کے کہ معصوم عوام کو گولی کا نشانہ بنایا جائے، تو دہشت گردوں کو کیوں نشانہ نہیں بنایا جاتا؟ دہشت گردوں کو کیوں نہیں پکڑا جاتا؟
اور یہی وہ بات ہے جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں. آج ہم بنو میں بیٹھے ہیں. یہاں بنو کے پریس کلب سے تمام یہاں پہ نمائندہ جرگہ ہے اور ہم جرگے کے حوالے سے ساری دنیا سے یہ بات کہہ رہے ہیں. ہم خیبر پختونخوا کے پختونوں سے بھی، پاکستان میں پاکستانیوں سے بھی اور دنیا بھر کے امن پسند انسانوں سے بات کر رہے ہیں کہ جو بنو میں ہو رہا ہے اس کو اس نظر سے دیکھا جائے کہ بنو کے عوام بے قصور ہیں، بنو کے عوام معصوم ہیں، وہ امن کی بھیک مانگ رہے ہیں. اور یہ اس ملک کی خوش قسمتی ہے کہ عوام خود امن مانگ رہے ہیں. اگر عوام بھی اٹھ کھڑے ہو جائیں اور وہ کہیں کہ ہم پہ گولی چل رہے، ہم گولی کا جواب گولی سے دیں گے، پھر تو قیامت برپا ہو جائے گا. پھر تو یہاں پہ یعنی خانہ جنگی ہوگی اور ہم ایک دوسرے کو آپس میں ماریں گے. تو یہ آپ اندازہ کریں کہ یہ تباہی ہوگی تو کتنی تباہی ہوگی. لہذا ہم پاکستان کے حکمرانوں سے ایک بات کہنا چاہ رہے ہیں. حکمران ایک لڑائی میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو موقع ہی نہیں مل رہا کہ وہ یہاں پہ بات کرے. ان کو وقت ہی نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ آئے. اور میں تمام حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں، صرف صوبے کی نہیں، میں مرکز کی حکمرانوں کی بھی بات کر رہا ہوں. وہ تو عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ اس لڑائی میں ہے کہ میں جیت جاؤں اور عدلیہ کہہ رہے کہ میں جیت جاؤں. یہ پہلی دفعہ ہے پاکستان میں کہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ آپس میں لڑ رہے ہیں. اس سے قبل یہ ایک تھے، اکثر اکٹھے بات کرتے تھے، اسٹیبلشمنٹ بات کر لیتی تھی، عدلیہ اس کے ہاں میں ہاں لا لیتا تھا اور نظریہ ضرورت کے تحت سب کام ہو جاتا تھا. اس بار دونوں میں اختلاف ہے اور اختلاف اس بنیاد پہ ہے کہ ایک بھی سیاسی پارٹی کو میدان میں اتار رہا ہے اور عدلیہ بھی ایک سیاسی پارٹی کو میدان میں اتار رہا ہے. دو سیاسی پارٹیوں کے آپس کی چپکلش میں یعنی حالات اس طریقے سے بگڑ گئے ہیں کہ ان کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. یہ لڑائی تو 40 سال سے ہے، یہ جس میں ہم مر رہے ہیں، یہ دہشت گردی، یہ مسنگ پرسن، یہ اغوا کاری، یہ بتاخوری، یہ ہمارے مسجدوں کو شہید کرنا، معصوم لوگوں کو خودکش دھماکوں میں اڑانا اور ہماری ماں اور بہنوں کو غیر محفوظ بنانا، ہمارے اسکولوں کو اڑانا، یہ تو روز کا معمول ہے. اب چونکہ ان کے پاس وقت نہیں ہے اور ایک نیا شوشہ انہوں نے چھوڑ دیا کہ ہم یعنی یہاں پہ ایک اور آپریشن کرنا چاہتے ہیں. تم نے پہلے آپریشن کیے تو کیا منایا؟ آپ نے مذاکرات کیے تو منایا. اب میں یہ اس جرگے کے سامنے یہ بات کھل کے کہہ رہا ہوں کہ اب تو عوام کا نہ مذاکرات پہ اعتماد ہے اور نہ آپریشن پہ اعتماد ہے، کیونکہ آپریشن میں بھی لوگ مارے گئے، دہشت گرد ختم نہیں ہوئے. مذاکرات میں بھی لوگ مارے گئے، دہشت گرد ختم نہیں ہوئے. اب تو عوام کو اعتماد میں لینا ہوگا. اور عوام کو کیسے اعتماد میں لیا جائے گا؟ نہ آپریشن ہوگا نہ مذاکرات ہوں گے. اول تو عوام کے زخموں پہ مرہم تو رکھو، ان کی زخم پہ پٹی تو رکھو. یہ روز جو مر رہے ہیں ان کو پھر آئی ڈی پیز بناؤ گے، یہ پھر گھر چھوڑیں گے، یہ پھر مسافر ہوں گے. تو اب بھی ہمارے وزیرستان کے آئی ڈی پیز یہاں پہ بیٹھے ہیں. تم نے آئی ڈی پیز کو تو واپس نہیں کیا، ہمارے بازار ویران ہو گئے. لہذا اب کے بار ہم یہ لالی پپ والی بات نہیں چلے گی. یہ جو بات ہو رہی ہے آج، یہ بنو سے جو امن کا یہاں پہ ہم نے یہ علم بلند کیا ہے اور آج ہم آئے ہیں تو ہم نے بھی امن کا جھنڈا لے کے آئے ہیں. یعنی یہ امن کا جھنڈا سب کا جھنڈا ہوگا. یہ کسی پارٹی کی لڑائی نہیں ہے، یہ تمام پختون سرزمین کی لڑائی ہے.
یہ تمام پختونوں کی لڑائی ہے، ہماری ماں اور بہنوں کی، یعنی وہ تو اپنے جگر لاشوں کو اٹھا اٹھا کے اب تو ان کا دماغ بھی کام کرنا چھوڑ گیا. ہماری ماں اور بہنیں وہ تو پاگل ہو گئی، ہر روز یعنی ماتم کرنا. اور پھر ہم جب کہتے ہیں ہمیں اعتماد میں لو، نہیں ہمیں آپریشن کرنے کیوں کرنا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ چائنا جو ہے سی پیک بنا رہا ہے، تو ان کو وہ کہہ رہے کہ دہشت گردی ہے، تو سی پیک کے لیے راستہ ہموار کرنا ہے تو دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے. تو یہاں پہ کدھر سے سی پیک کدھر ہے؟ ہمیں تو کوئی اس کی سی پیک جہاں ہے جو مزے اڑا رہے ہیں وہ تو امن سے ہیں، اٹک کے اس پر سی پیک ہے، وہ مزے لے رہے ہیں، تو وہاں تو کوئی آپریشن نہیں ہو رہا. پنجاب میں 70 کالعدم تنظیمیں ہیں، اگر تمہیں دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے تو پنجاب میں آپریشن کرو، پنجاب سے آغاز کرو، اور اگر تم وہاں سے آغاز نہیں کرتے تو یہ بات نہیں چلے گی. اس لیے کرنا چاہتے ہیں جو بھی ہو، امن کا قیام یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، مرکزی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، صوبائی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے. اور ساتھ میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ کنٹونمنٹ کی بات ہوتی ہے تو اس میں تو سیکورٹی ایجنسیاں بھی ہیں، تو یہ ان کا بھی کام ہے کہ امن کا قیام ممکن بنائے. یہ جو کچھ بھی ہو